اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی الہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ دعا گا ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خوب ناظرین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وعلی محمد کا محب بنایا۔ خوب ناظرین محترم، کافی دنوں سے ذہن میں تھا اور کافی لوگوں نے بھی اس طرف متوجہ کیا کہ کچھ ایسی چیزیں اور کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جس پہ بہت کم لوگ بولتے ہیں، جس کا تذکرہ نہ محراب سے ہوتا ہے، نہ منبر سے ہوتا ہے، اور نہ اسکولوں میں ہوتا ہے، نہ کالجوں میں ہوتا ہے۔ کسی جگہ پہ بھی کسی اہم جگہ پہ تذکرہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بہت زیادہ غلط راستوں کی طرف چل پڑتے ہیں اور بہت سارے اشتباہات کرتے ہیں، بہت سارے گناہ کبیرہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی سیدھا گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، ان کو کوئی صراط المستقیم دکھلانے والا نہیں ہوتا، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا بیچاروں کو۔ وہ جو صحیح سمجھتے ہیں یا وہ اپنے جیسے سے جو پوچھتے ہیں تو اسی پہ لگے رہتے ہیں اور کئی سال تک لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں۔ تو وہ غلط مسائل پہ عمل کرتے رہتے ہیں، غلط کام پہ لگے رہتے ہیں، اور جس کا نتیجہ بہت زیادہ خراب نکل رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ بہت خرافات کی طرف چلا گیا اور بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ تو ہماری نیت تھی اور ہمارے کافی بزرگان نے بھی اور نوجوانوں نے بھی اس طرف متوجہ کیا کہ آپ اس کے بارے گفتگو کریں اور ہمیں سمجھائیں۔ تو کچھ نوجوانوں کو تو ہم پرسنل پہ کافی چیزیں بتائیں، الحمدللہ وہ درست ہوئے۔ تو ان کا یہی تھا تقاضا کہ اس کا باقاعدہ ویڈیوز کی شکل میں پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ تو وہ مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں، ازدواجی مسائل، شادی کے مسائل، پھر شادی کے بعد جو نوجوان کے مسائل ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جو آپس میں مسائل ہوتے ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، اکثریت اس سے ناواقف جاہل ہیں کہ مباشرت کے کیا آداب ہیں، کیا مکروہات ہیں، کیا مستحبات ہیں، اور کن دنوں میں یعنی میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کر سکتے ہیں، حرام کن دنوں میں ہے، جائز کن دنوں میں ہے، کس طرح یہ سارا مسائل جو ہیں اس کی طرف بہت کم لوگ متوجہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے نوجوانوں کے مسائل ہیں، شادی کن سے کی جا سکتی ہے، کن سے نہیں کی جا سکتی، کون سی عورتیں حرام ہیں، کون سی حلال ہیں، اور کیا عورت کے کیا حقوق ہیں، مرد کے کیا حقوق ہیں، عورت کیا، جس طرح ہمارے معاشرے میں عورت بیچاری کو سمجھا جاتا ہے کیا حقیقت ہے یا نہیں ہے، اور مرد کے کیا حقوق ہیں۔ تو اس پر بہت کم لوگ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور مسائل ہیں، ہم انشاءاللہ اشارہ کرتے رہیں گے اور یہ چیزیں ڈسکس کرتے رہیں گے اور سمجھاتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ منسلک رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو انشاءاللہ ہم اس پہ مفصل گفتگو کریں گے۔ باقی مسائل پہ بھی ہم، یہ تو میں نے ایک صرف مثال دی ہے۔ تو دیکھیں ناظرین کہ یہ مسائل سیکھنا واجب ہیں، ان مسائلوں کا آنا بھی واجب ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو ہمارے روحانی نقصانات ہو سکتے ہیں، جسمانی نقصانات ہوتے ہیں، اور کافی معاشرتی نقصانات ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی کیا حالت ہو گئی ہے، ہمارے نوجوانوں کی کس طرف نوجوانوں کو لے کے دنیا لے کے جا رہی ہے اور کس طرح استعمال کر رہی ہے، ہم متوجہ نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس طرح متوجہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حقیقت دیکھی جائے تو ہم بہت گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا انشاءاللہ ہم اس پہ مفصل گفتگو کرتے رہیں گے۔ تو دیکھیں ناظرین، آج جس کے بارے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شادی کب واجب ہوتی ہے اور شادی ہم کیوں نہیں کرتے، اکثریت نوجوانوں کی شادی سے گھبراتی ہے، کیا وجوہات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں تمام مومنین سے اور نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ شادی ہر اس انسان پہ واجب ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے نوجوان ہے، چاہے لڑکا ہے، لڑکی ہے، جو گناہ میں جس کو حرام میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو۔ مثلا میں ہوں، اگر مجھے حرام میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو رہا ہے تو مجھے واجب ہے مجھ پہ میں شادی کروں۔ اگر شادی نہیں کروں گا تو میں حرام کر رہا ہوں۔ ویسے شادی کرنا سنت مؤکدہ ہے، ایک سنت ہوتی ہے، ایک سنت مؤکدہ ہوتی ہے۔ سنت ہوتی ہے سنت مؤکدہ یعنی جس سنت میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہو، اور معصومین اسلام نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جو شادی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارا شیعہ نہیں ہے، بہت زیادہ تنبیہ کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شادی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
یعنی میرا امتی نہیں ہے. تو لہذا سنت موقدہ تک علماء کہتے ہیں کہ شادی سنت موقدہ ہے، حدیث سے یہی سمجھ میں آتا ہے، مگر اس وقت واجب ہو جاتی ہے جب انسان شادی نہ کرے اور بندے کو گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو. اگر گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے تو پھر واجب ہے، خدشہ بھی ہے تو واجب ہے. تو لہٰذا شادی ایک بہت اہم چیز ہے جس کی طرف ہم بہت کم متوجہ ہوتے ہیں. ہمارے نوجوان پتہ نہیں کتنے سال تک بغیر شادی کے رہتے ہیں، اور معاشرے کی آج کل یہ حالت ہے کہ ہر طرف شیطان پھیلا ہوا ہے. شیطان اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتا ہے نوجوان کو اور مختلف لغویات کی طرف متوجہ کرتا ہے. تو مگر متاسفانہ کہ شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ شادی اکثر لوگ کرنے سے گھبراتے ہیں. ایک تو معاشرے نے مشکل بنایا ہے، رسومات نے مشکل بنایا ہے. شادی پہ اتنا جہیز ہونا چاہیے، اتنی دیگیں ہونی چاہیے، اتنے ٹینٹ ہونے چاہیے، اتنی کرسی ہونی چاہیے، اتنی برادری ہونی چاہیے، تب جا کے میں شادی کروں گا. ایسا نہیں ہے، شادی میں ایسا نہیں. محمد وال محمد کی اگر سیرت پڑھی جائے اور ان کے اقوال پڑھے جائیں اور ان کو دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے. شادی بالکل سادی بھی ہو سکتی ہے، فقط عقد کا نام ہی شادی ہے. اگر عقد کر لیں اس کے بعد ولیمہ کرنا مستحب ہے. اور ولیمے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ایم پیوں کو بلاؤں اور ہزاروں کو لوگوں کو بلاؤں اور اس میں پھر دیگیں چلاؤں، وہ تب جا کے یہ سارا سسٹم ہوگا. یہ چیزیں ہماری کافی چیزیں ہیں جو ہم میں گھس گئی ہیں. ولیمہ کرنا مستحب ہے مگر اتنا نہیں ہے جتنا ہم نے جس طرح بنا رکھا ہے، جس طرح ہم نے اس کو سرخی پاؤڈر لگایا ہوا ہے. اس کے علاوہ ولیمہ تو چلو مستحب ہے، اس کے علاوہ جو رسومات شادی میں کی جاتی ہیں، بہت ساری رسومات کی جاتی ہیں، تو ان کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام. لہٰذا میں مومنین سے گزارش کروں گا، تمام برادران سے گزارش کروں گا، ان رسومات سے نکلیں. رسومات کو آپ ختم کریں، پھر دیکھیں کیسے آسانی ہوتی ہے شادی کرنے میں. اتنے لاکھ کا جہیز ہونا چاہیے، مرد جہیز اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، کبھی مستورات، جس بیچارے نے بیٹی دینی ہے وہ جہیز بنا رہا ہوتا ہے بیٹی کے لیے. وہ بیچارہ بھاگ رہا ہے بیٹی کے لیے جہیز بنانے کے چکر میں، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. جی ہمارا تو ناک کاٹا جائے گا اگر ہم جہیز کم دیا تو برادری میں لوگ کیا کہیں گے. جبکہ شرعاً دیکھا جائے تو بیٹی والے پہ یا بیٹی پہ واجب نہیں ہے، نہ اس کے لیے حکم ہے کہ تم جہیز بناؤ. جہیز کا جو حکم ہے وہ مرد کے لیے ہے. حق مار کا تعین کرنا یعنی حق مار کا مہیا کرنا اور جہیز کا مہیا کرنا مرد کے لیے. حق مار واجب ہے، جہیز واجب ہی نہیں ہے. یہ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ جہیز بنائے اور حق مار دینا واجب ہے. تو کافی چیزیں ہیں جس کی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور وہ چیزیں ہم نے مفت میں اپنے گلے میں لگائی ہوں. شرعاً تعلق نہیں ہے شریعت میں، جس کا کوئی وجود نہیں ہے. اس کے علاوہ شادی کی رسومات آپ خود ہر علاقے کی الگ الگ رسومات ہیں. میں اگر ہر علاقے کے اعتبار سے تو نہیں بیان کر سکتا. تو آپ جو ہے نا خود دیکھیں، سیرت معصومین پڑھیں، اس میں دیکھیں کہ معصومین کی سیرت میں کیا ملتا ہے اور ہماری شادی میں کیا ہو رہا ہے اور کتنی رسومات ہماری شادی میں گھس گئی. آپ خود ملاحظہ کر لیں گے. تو لہٰذا شادی کو آسان بنایا جائے، بالکل آسان بنایا جائے. شادی جیسے محمد وال محمد چاہتے ہیں اس طرح کی ہونی چاہیے اور نوجوانوں کو اس طرح متوجہ کرنا چاہیے. اور میں والدین سے گزارش کروں گا، جتنے بھی والدین ہیں جو اپنے اس وقت باپ بن چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی شادی کرنے میں کوتاہی مت کریں، لوگوں کو مت دیکھیں بلکہ محمد وال محمد کو دیکھیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں. تو اس طرف متوجہ رہیں اور محمد وال محمد جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کی شادی ہو تو پھر مشکل نہیں ہوگی. ہمارا معاشرہ بہت ہی جلدی الحمدللہ درست ہو جائے گا. تو اگر ہم یہی معاشرے کی رسومات میں لگے رہے تو پھر بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. تو انشاءاللہ ہم اس پہ مفصل گفتگو کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ منسلک رہیے گا. تو آخر میں دعا گو کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سیرت آل محمد بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.